अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा कर लो, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। बच्चों के रिश्ते के लिए ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। ये वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाएगा, उस घर के बच्चों के रिश्ते इस तरह से आएंगे कि रिश्तों के ढेर लग जाएंगे। कहते हैं कि रिश्ते बहुत आते हैं। तो मेरी बहनों, अगर आपके बच्चों के रिश्ते नहीं होते, बेटियों को रिश्ते देख देख के बेटियों को फेल करके जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु का वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े की बरकत से आपके बच्चों के इस तरह के रिश्ते आएंगे कि आपके नेक रिश्तेदारों से नेक रिश्तेदारी जुड़ेगी। आपके रिश्तेदार भी नेक होंगे। आपकी बेटी का रिश्ता हो, बेटी को शौहर नेक मिलेगा, बेटे को बीवी नेक मिलेगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो कहती हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते आते हैं मगर कोई चुगली लगा देता है, कोई बुराई कर देता है, कुछ भी कर देता है। मगर वजीफ़ा, इस वजीफ़े की बरकत से आपके बच्चों के रिश्ते भी आएंगे और आपके बच्चों के रिश्ते भी टिकेंगे। सालों साल आपके बच्चों के रिश्ते टिक जाएंगे। मगर दिल से और यकीन से करना। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा कर लो, फिर आपकी तमाम परेशानी का ख़त्मा हो जाएगा। आप परेशान हो चुके हैं बेटियों के बेटों के रिश्ते के चक्कर काट काट कर, तो इंशाअल्लाह आप कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आपके घर इतने रिश्ते आएंगे कि आप अपनी आंखों से नज़ारा देखेंगे। आपकी इतने रिश्ते आएंगे आपके बच्चों के, और अच्छी जगह से और नेक जगह से रिश्ते आएंगे। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि मेरे बच्चों के नेक जगह से रिश्ते हों, अच्छी जगह, ऊंचे ख़ानदान से रिश्ते हों, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को कर लेना। ये ख़ास वजीफ़ा है, या अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है। जिस घर में या अल्लाहु या रहमान या रहीम पढ़ा जाता है, उस घर में तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उस घर के बच्चों के नसीब और तकदीर बदल जाते हैं, घर के हालात बदल जाएंगे, रिश्तेदारी इस तरह से मजबूत हो जाएगी कि आप अपनी आंखों से नज़ारा देखोगे। तो मेरी बहनों, अगर आप रिश्तों में मजबूताई चाहती हो, रिश्ते नेक चाहती हो, घर में खुशहाली चाहती हो, बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह से चाहती हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। ये फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 2 वक्त आपको 11 दिन तक ये वजीफ़ा करना है। सिर्फ 11 दिन तक। जिसने भी ये वजीफ़ा कर लिया, समझो उसकी 11 हाजात पूरी हो गई, उसकी तमाम मुश्किलें आसान हो गई। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मुँह से निकली बात पूरी हो जाती हैं। मगर जो बंदा दिल से करेगा और यकीन से करेगा, भरोसा करके अल्लाह के नामों पे, तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आपकी बच्चों के रिश्ते के हवाले से है, कोई भी आपका मसला हो, पूरा ना हो रहा हो, आप पीर और फ़कीरों के पास जा जा के थक चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह तबीज़ गंढे से आप परेशान हो चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करें और आप अपने बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह से पाएँ। आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश, आपके घर में भी खुशहाली आ जाएगी। आप परेशान हो चुकी हैं, आप कहती हैं कि हमारे बेटे का रिश्ता नहीं आता है तो टूट जाता है, हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, आते हैं तो टूट जाते हैं। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि रिश्ता टिका रहे और आपके बच्चों की शादी हो जाए बहुत जल्द से जल्द, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आपके घर में भी खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में भी खुशियों के ढेर लग जाएंगे। मगर दिल से और यकीन से करें, और नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी। आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी हर हाल में। ये नहीं कि आपने वजीफ़ा तो कर लिया और नमाज नहीं पढ़ी एक वक्त की भी, तो फिर ना कहना कि वजीफ़े का फ़ायदा ना हुआ। तो मेरी बहनों, अगर आप हर मकसद में, हर परेशानी का ख़ात्मा करना चाहती हो, हर मकसद में कामयाब होना चाहती हो, बच्चों के रिश्ते चाहती हो, तो इंशाअल्लाह
یہ وظیفہ کریں، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنی میری بہنوں نے فائدہ اٹھایا ہے، نہ جانے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل وہ ہے کہ اگر ایک بار عصر کی نماز کے بعد فوراً سے سجدے میں جا کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہوئے، اللہ سے روتے ہوئے مغرب تک سجدے میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے جس مقصد کے لیے بھی دعا کی جائے تو انشاءاللہ میرا رب سر اٹھانے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ مانگتا ہے، جو بھی اس کی حاجات ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے مگر دیر سے دیتا ہے تو دیتا ضرور ہے۔ اپنے بندے کو نراش نہیں کرتا، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہو جائے، اللہ کے ناموں کا ذکر ہو جائے، اس گھر میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آج کا دور تو ایسا چل رہا ہے کہ غریب کی بیٹی اگر کتنی بھی خوبصورت ہوں مگر مال کے بنا آتی ہیں، لڑکی کو دیکھ کے جاتی ہیں، پھر گھر کو دیکھتی ہیں، کاروبار پوچھتی ہیں کہ آخر کیا کام کرتے ہیں اس کے ابو، کیا کام ہے آپ کا۔ تو میری بہنوں، آج کل تو کاروبار سے رشتے ہوتے ہیں، کام سے رشتے ہوتے ہیں، نہ کہ بیٹا اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ دہیز کی لالچ چھوڑ دو اور غریب کی بیٹی، اگر آپ غریب کی بیٹی لو گی تو آپ کو نیکی ملے گی، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں غریب کی بیٹی آتی ہے اور دہیز نہیں لیتے، ان کے دل خوش ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو میری بہنوں، جو غریب کی دعا لیتا ہے نہ جانے کہاں کب کام آ جائے۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتا ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، بگڑے کام بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر بگڑے کام بن جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مگر صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھ لینا، آپ کے بچوں کے نصیب تقدیر کس طرح سے بلند ہو جائیں گے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے نصیب پہ خود حیران ہو جاؤ گے کہ آخر کہاں سے آ گیا اتنا اچھا رشتہ۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے ناموں کا وظیفہ۔ جو بندہ جس مقصد کے لیے، جو بھی حاجات، جو بھی مراد کے لیے یہ وظیفہ کر لے، سمجھو اس کے حالات گھر کے سدھر جاتے ہیں، اس کے بگڑے کاروبار چل جاتے ہیں۔ ایک بہن تھی جو لاک ڈاؤن میں پریشان تھی، اس نے یہ وظیفہ کیا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ پوری دنیا کہتی ہے کہ ہم بھوکے سے مر گئے، ہمارے کام نہیں چل رہے، مگر اس بہن کا کام لاک ڈاؤن میں بھی بند نہیں رہا۔ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوا، کبھی تنگ دستی نہ ہوئی۔ جو کاروبار تھا اور اس کے پاس پیسے جڑ گئے۔ تو میری بہنوں، یہ آزمودہ عمل ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا۔ جس گھر میں ہو جائے اس گھر میں تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ آزمودہ عمل ہے، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی۔ صرف ایک بار وظیفہ کر لو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، بچوں کے رشتے کے لیے خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ جس گھر میں ہو جائے اس گھر میں بچوں کے رشتے اس طرح سے آئیں گے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ جہاں بھی آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہو، آپ جہاں بھی چاہتے ہو آپ کے بچوں کا رشتہ وہیں ہو جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اور نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو، یہ نہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر بدل دیتا ہے، قسمتیں بدل دیتا ہے، بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ جلد رشتہ ہو جائے اور کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو 2 وقت، ایک تو فجر کے وقت، ایک عشاء کے وقت تنہائی میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اکیلے میں،
ایسا لگنا چاہیے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھ کر، اللہ میرے سامنے بیٹھے، میں اللہ کے سامنے بیٹھی ہوں، بس اللہ اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہوتے ہیں اللہ سے۔ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو رونگٹا رونگٹا آپ کا کھڑا ہونا چاہیے، آپ کا دل اور دماغ صرف ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہنا چاہیے، نہ دنیا داری کی، نہ موبائل کی، نہ ٹی وی کے پاس، کسی کے پاس نہیں، بس اللہ کے پاس لگا رہنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، جس بندے نے یا بندی نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ 3 نام پڑھ کے اللہ کے، سمجھو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہیں۔ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، اور نمازوں کی پابندی کرے اور دعائے استغفار کیا کرے، کیونکہ جب ہماری گناہ معاف ہو جائیں گی تو ہماری دعا بھی قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، کیونکہ صدقہ موت کو کھا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، دنیا میں کہیں سے بھی آپ اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ تو میری بہنوں، بچوں کے رشتے اس طرح سے دوڑ کر آئیں گے کہ آپ رشتے لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ صرف ایک ہی تو رشتہ لینا ہے، مگر آپ کے گھر اتنے رشتے آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اچھا اور نیک رشتہ چاہتی ہو تو دل سے محبت کریں، یا اللہ تو میرے بیٹے کا رشتہ کرا دے، یا اللہ نیک جگہ سے نیک بیوی عطا فرما، اور نیک رشتے داروں سے رشتے داری کرا۔ اس طرح سے اللہ سے ذکر کرنا، اللہ سے رو رو کے مانگنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اور جس گھر کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، دونوں میاں بیوی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، بہن میری گھر پر کریں، اکیلے میں، موبائل سے، ٹی وی سے دور، ایک طرف بچوں کے شور شرابے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اکیلے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دکھاوے کی نماز کہیں برآمدے میں یا کہیں بھی آپ پڑھتی ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ سے کوئی بات کرنے لگا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفہ مکمل نہیں ہوا، ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اگر کوئی بھی آپ سے بول گیا آ کے تو آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو تنہائی میں، اکیلے میں پڑھو، ایک طرف کرو۔ آپ نے اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ایک بار تو فجر کی نماز کے بعد، ایک بار عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، اور اللہ کا ذکر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار درود ابراہیم لازمی پڑھے، 7 بار، نہ آئے تو دیکھ کے پڑھے، ورنہ ہر مسلمان پہ درود ابراہیم آتی ہے۔ اور پھر ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے 300 بار، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح سے 300 تسبیح، 3 تسبیح پڑھنی ہے 300 بار، اور پھر 313 بار اسی وقت یا باسطو یا لطیفو، یا باسطو یا لطیفو، یا باسطو یا لطیفو، یہ دونوں عمل ایک ہی بار کرنا ہے بیٹھ کر، ایک ہی بار میں۔ آپ کس سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے، اور پھر آخر میں 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے، کیونکہ میرا رب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ رشتوں کے لیے خاص عمل ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح سے نماز کے بعد آپ کو 3 تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے، اور پھر یا باسطو یا لطیفو کی 313 بار، اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم، یہ دونوں عمل ایک ساتھ ہی کرنے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے، جو پریشانی میں جی رہے تھے، ہر وقت
ये लगा रहता कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह आपकी बेटी का और बेटे का रिश्ता भी आएगा, आपके घर में खुशहाली भी आ जाएगी, आपके घर में भी शादी होगी, आपके घर में भी खुशहाली आ जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से हर आदमी ने, न जाने कितने मेरे भाई बहनों ने, करोड़ों आदमियों ने फ़ायदा उठाया। आप भी फ़ायदा उठा लें, आप भी अपने घर को खुशहाली बदल लें, आपके घर में भी खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में भी शादी होगी, आपके घर में भी शहनाई गूंजेगी। तो इस वजीफ़े की बरकत से आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, दिली हाजात पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, आज का दौर इस तरह से चल रहा है कि बच्चों की शादी करना मुश्किल हो रही है, बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं तो चुगली लग जाती है, आने से पहले बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। और जब भी आप वजीफ़ा करने बैठे थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। उम्मीद है कि मेरा सुनाना आपका सुनना पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखना इंशाअल्लाह।